بعد وادی کشمیر کی سیاست کے اندر کافی گرماہٹ آئی ہے اور پیپلز الائنس کے کئی لیڈروں کی طرف سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں اور انتخابات کے بعد جو صورتحال ہے اس پر پیپلز الائنس کوئی حکمت عملی دینے میں ناکام رہا ہے۔ گپکار الائنس کے پاس کوئی بھی جامعہ پالیسی نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ الائنس ممبرز کی طرف سے کہی جا رہی ہے۔ اور گپکار کے پاس کوئی باضابطہ روڈ میپ بھی نہیں ہے جو سیاسی تجزیہ نگار بھی مانتے ہیں، اور دلی کے ڈنر ڈپلومیسی نے ایک بار پھر بتایا جا رہا ہے کہ کئی لیڈران کے بیچ جو خاص طور سے گپکار الائنس کے جو لیڈران ہیں ان میں اختلافات پیدا کر دیے ہیں اور اسی پر اب سیاست ہو رہی ہے۔ کئی لیڈران کی طرف سے خلاصے بھی کیے گئے ہیں اور گپکار اتحاد میں اختلافات آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے ہیں، اور یہ چیز بھی سیاسی تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ہی صحیح جو آگے کی سیاست ہوگی وادی کشمیر کے اندر، جموں صوبے کے اندر اور لداخ تک بھی، یہاں تک کہ اس کی گونج دکھائی دے گی، سنائی دے گی، ان تمام چیزوں کا آہستہ آہستہ ان اختلافات سے بھی صاف ہو رہا کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے وقت کے اندر جموں کشمیر کے اندر کس طرح کی ڈپلومیسی کس پارٹی کی طرف سے رہنے والی ہے اور کہاں کی اور جموں کشمیر کے اندر پولیٹیکل سیناریو جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب گپکار کے پاس کوئی روڈ میپ نہ ہونے کا الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں، اور دلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ڈنر ڈپلومیسی نے ایک بار سوال کھڑے کیے گپکار الائنس کے اتحاد کے اوپر، اور اس اتحاد میں اب آہستہ آہستہ اختلافات کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ڈنر ڈپلومیسی کے بعد حالات کیا کچھ ہے، ذرا دو مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھ دیں۔ گزشتہ دنوں عبدالغنی وکیل نے گلستان نیوز کے ساتھ خصوصی نشریات میں جہاں پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیا اور پھر الائنس کے اوپر سوال اٹھائے، وہیں پر ایک اور لیڈر بھی ہیں جنہوں نے لگاتار پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کے مختلف لوگوں سے بات کی اور سوالات اٹھائے تھے۔ ان میں بشارت بخاری جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر بھی ہیں، ان دونوں نیشنل کانفرنس کے اندر ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ الائنس کے پاس جامعہ حکمت عملی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے جو تذبذب ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ جہاں یہ دو لیڈر کشمیر کے اندر بات کر رہے تھے، وہیں پر ڈنر ڈپلومیسی میں مانا جا رہا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ کے بہت سارے لوگ دلی کے اندر پچھلے کئی دنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کل رات دیر گئی ہوئی ڈنر ڈپلومیسی میں کئی اہم انکشافات ہوئے ہیں جن کا اثر صرف آنے والے دنوں میں اب وادی کشمیر اور جموں کی سیاست پر رونما ہو سکتے ہیں۔ بڑی سیاسی خبر سے آپ کو روبرو کروا رہے ہیں کہ ڈنر ڈپلومیسی نے گرماہٹ پیدا کر دی ہے، اور اب مانا جا رہا کہ شاید فاروق عبداللہ والی صدارت میں جو پیپلز الائنس ہے وہ ایک بار پھر اجلاس بھی طلب کرے تاکہ اتحاد کو برقرار رکھا جا سکے۔ لیکن ڈنر ڈپلومیسی نے جو گرماہٹ پیدا کی اور جو سوالات اٹھائے ہیں، شاید اس کے بعد اب اور ایک حکمت عملی لے کر پیپلز الائنس سامنے آ سکتا ہے۔ اس طریقے کی خبریں اس وقت بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بہرحال